ڈیوٹی کیا ہے اللہ کی؟ اللہ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کو جہنم کے خزابوں اور شیطان کے شر سے بچایا جائے۔ ہم سبھی کچھ تو کر رہے ہیں، علم بھی ہے، ڈگریاں بھی ہیں، بہترین ملازمتیں بھی ہیں، بہترین گھر بھی سنورے ہوئے ہیں اور ساری فیسلٹیز ہمارے حصے میں ہیں، اور بات سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا تعلق باللہ کی کیفیت بھی ہے؟ ٹولنے کی ضرورت ہے نا دلوں کو۔ اور بتاتے ہیں جب پچھلے دنوں نشست میں گفتگو ہوئی تھی کہ تمہارے اعمال کے ذخیرہ خانے میں کیا ہوا ہے؟ اعمال کا ذخیرہ خانہ جو ہے اس میں چوہا داخل ہو گیا۔ کون سا چوہا ہے وہ؟ چوہا کتنا چھوٹا ہوتا ہے نا، نقصان کتنا بڑا کرتا ہے۔ چوہا بظاہر بہت چھوٹا ہوتا ہے مگر اس کے دانت اتنے تیز ہوتے ہیں کہ پورا ذخیرہ خانے کے گندم کو وہ کتر کے ضائع کر دیتا ہے۔ معلوم سادہ سی مثال دیتے ہیں کہ تمہارے اعمال کے ذخیرہ خانے میں تمہارے نفس کے چوہے نے قبضہ کر لیا ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ضائع کر رہا ہے۔ ورنہ 40 سال کی عبادت دکھاؤ کہاں ہے؟ 40 سال میں اگر کوئی گودام بنایا جائے اور کھیتوں سے گندم لا کے جمع کی جائے تو بہت جمع ہو جائے گی۔ اسی گندم ذخیرہ خانے میں اگر چوہے پلے ہوئے ہوں تو وہ ساری گندم کو کھا جائیں گے۔ تمہارے وجودوں میں جو نفس امارہ کی شکل میں تمہارا دشمن چھپا ہوا ہے وہ تمہارے اعمال کو غارت کر رہا ہے اور تمہیں پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ہم کہتے ہیں اگر ایسا ہی ہے کہ تم عبادت کر رہے ہو تو پھر 40 سال کی عبادتوں کا کچھ نظر آنا چاہیے۔ اچھا کیسے چیک کریں گے بھائی؟ سادہ سی مثال ہے کہ بہت سے ہم بھائی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، جب 1000 روپے کا نوٹ آتا ہے یا 5000 کا نوٹ آتا ہے تو اس کو چیک کر لیتے ہیں ایسے منہ لگا کے، ہاں صحیح ہے ایسے پھر وہ گلے میں ڈالتے ہیں اور جہاں معلوم ہو جاتے ہیں لکیریں نہیں ہیں اور کردرا نہیں ہے تو کہتے ہیں بھائی نقلی نوٹ ہے۔ تو جب نوٹوں کو چیک کرنے کا طریقہ آپ نے وضع کر لیا خود ہی اور اس کے مطابق فیصلے کرتے ہیں کہ اصلی ہے اور نقلی ہے تو عبادتوں کو چیک کرنے کا پیمانہ کیا ہوگا؟ ہر شخص سبزی والا، گوشت والا، دودھ والا، کپڑے والا سب جانتے ہیں کہ اچھا یہ نوٹ ایسے چیک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کرتے ہیں نا بھائی، روز کی باتیں دیکھتے ہیں ہم لوگ۔ تو بات تو ہے ہماری آپ کی عبادتیں ہیں اس کو کہاں چیک کیا جائے گا؟ ہمارے لہجے میں نرمی نہیں ہے، ہم لوگوں کے آنسو نہیں پوچھتے، ہم لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں، ہم لوگوں کی بے عزتیاں کرتے ہیں، ان کے قد سے ان کو گراتے ہیں، ان کی قدر کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اگر واقعاً ہماری عبادتیں پختہ ہیں تو حقدار کو حق دے دیا جائے گا، اور اگر ہماری عبادتوں میں کچا پن ہے تو ہم حقدار کو حق دیتے نظر نہیں آئیں گے۔ یہاں سے چیک ہو جائے گا پیمانہ۔ جب ہم ایک نوٹ کو بھی چیک کرتے ہیں تو ہم کیسے خوش گمانی میں ہیں کہ ہمارے اعمال چیک نہیں ہوں گے؟ ہمارے اعمال یقینی طور پر چیک ہو رہے ہیں، ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمارے آس پاس کا جو ماحول ہے اگر وہ ہماری وجہ سے تبدیل نہیں ہو رہا، ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے اخلاص کی وجہ سے، ہماری جو ہے وہ محنتوں کی وجہ سے اگر تبدیل نہیں ہو رہا بلکہ ہمارے حالات مشکل میں ہیں، ہم روز جا کر شکایتیں کرتے ہیں، کبھی ڈاکٹروں کے اسپتال بھرے ہوئے ہیں، جب پیروں کے آستانے بھرے ہوئے ہیں، ہماری تکلیفیں ختم نہیں ہو رہی، کیوں کہ نفس کا چوہا جو ہے وہ گندم ذخیرہ خانے میں ہے۔ جب تک وہ وہاں سے نہیں نکلے گا جب تک ہماری حفاظت کا کوئی سامان نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اللہ سے جب ابلیس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا اور اللہ نے نکال دیا اس بنیاد پر کہ ابلیس کی دشمنی اللہ سے کوئی معاملہ نہیں ہے، اس کی دشمنی آدم سے ہے اور اولاد آدم سے۔ تو فضیلت اللہ نے آدم علیہ السلام کو دی، تو اس بنیاد پر ابلیس لعین مخالف ہو گیا کس کا؟ آدم علیہ السلام کا۔ تو جھگڑا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ نہیں ہے، جھگڑا ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے اس کا۔ اور یہ قیامت تک کے لیے جب اللہ نے راندہ درگاہ کیا تو اس نے اللہ سے یہ کہا کہ جس طرح معاذ اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا۔ وہ اپنی غلطی کو اللہ پر رکھ رہا ہے اور آدم کی تعظیم نہ کرنے کے نتیجے میں اس پہ جو سختی آئی ہے وہ کہہ رہا تو نے گمراہ کیا، مجھے گمراہ کر دیا، تو نے مجھے گمراہ کیا، اسی طرح میں اولاد آدم کو گمراہ کروں گا، تو مجھے مہلت دے دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے مہلت دیتا ہوں، اس وقت تک جب محشر بپا ہوگا جو میرے بندے ہوں گے۔ خدا جن کو اپنا بندہ کہے وہ کیسے بندے ہوتے ہوں گے؟ خدا
نے کہا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے. اب میرے بندے کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے ابراہیم کو دوست بنایا. اللہ غنی، اللہ غنی. پھر مثال کہاں ضرور قرآن ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اللہ خالق ہے، ابراہیم علیہ السلام مخلوق ہے، اللہ قدیم ہے، آپ حافظ ہیں، مگر اللہ نے آپ کے اخلاص نیت اور عمل کو دیکھ کر بات عمل کی. آگے چیک کرتے ہیں عمل تو چیک کرنے میں ابراہیم تو 100 میں سے 100% پکے ہیں. بیوی کو جنگل میں چھوڑ رہے ہیں، بیٹے کو قربان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. تو یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کو پسند آئے، جس کے نتیجے میں اللہ نے ابراہیم خلیل حق کو اپنا دوست بنا لیا. تو دوست بننے کا پیمانہ کیا ہے؟ جو اس اینگل سے سوچیں گے، جو اس طرح سے اللہ کے تقرب کے لیے کوشش کریں گے، تو وہ پھر اللہ کے دوست کہلائیں گے. اور اہل اللہ جو ہیں یہ اللہ کے دوستوں میں سے ہیں. جب سخت وقت آتا ہے، سخت وقت آئے گا، آنے والا ہے ان قریب، تو کہاں پناہ ملے گی؟ جیسے گزشتہ نشست خلاصہ پیش کر رہے تھے، اہل اللہ کے دامن میں پناہ ملے گی، اس کے علاوہ کہیں پناہ نہیں ملے گی. وہ یہودی وزیر نے 12 گروہ بنا دیے اور سب کی تعلیمات ایک دوسرے سے مختلف ہے. اس کے بعد اس نے یہ کیا کہ خود کو خلوت نشین کر لیا، گوچہ نشین ہو گیا. لوگ ہر وقت اس کی لیکچر سنتے تھے، اس کی باتیں سنتے تھے، عقیدت محبت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، پیچھے دیکھ نہیں پا رہے تھے، تو اس سے عقیدت پیدا ہو گئی. مگر ان میں کچھ لوگ ایسے تھے عیسائیوں میں جو راسخ العقیدہ تھے، بہت پختہ تھے، ان کے پاس علم تھا. وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس میں جو ہے نا کہیں نہ کہیں کوئی دال میں کچھ کالا ہے. مگر لوگوں کا جو ہجوم تھا وہ اس کی طرف تھا. تو اس نے کچھ عرصے کے بعد یہ کیا کہ گوشہ نشین ہو گیا کہ میں اب کسی سے نہیں ملوں گا. میرا رابطہ عیسیٰ ابن مریم سے ڈائریکٹ ہو گیا ہے، میں ان سے گفتگو شنید کرتا ہوں، وہ مجھے سکھاتے پڑھاتے ہیں، تو میں اب لوگوں سے نہیں ملوں گا، میں ڈائریکٹ راستے میں آ گیا ہوں. یہ سب کیا چل رہا ہے؟ شروع سے مکر چل رہا ہے، شروع سے فریب چل رہا ہے، شروع سے ایک پلاننگ چل رہی ہے انسانیت کو اور مذہبوں کے میں سے عیسیٰ ابن مریم کی لائے ہوئے دین کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ چل رہی ہے، جو ہر دور میں چل رہی ہے، چلتی رہے گی. آج بھی اگر ہم لوگ ہوشیار نہ ہو تو بہت سے ایسے فتنے ہیں جو ہمارے دائیں بائیں موجود ہیں. اگر ہمیں ان کی پہچان نہ ہو تو ہماری گمراہی کا اندیشہ ہمیشہ رہے گا. اس نے خلوت نشینی اختیار کر لی. لوگوں نے بہت واویلا کیا، اس کے 12 سرداروں کو بلا کے کہا کہ ہم سے تو ہماری تو نہیں سن رہے ہیں، آپ ہی ان کو سمجھائیے. وہ 12 سردار آ گئے. آ کے جب اس نے سفارش کے لیے کہا تو اس نے کہا نہیں اب میں تیاری کروں گا اور میں عیسیٰ ابن مریم کے پاس جا رہا ہوں، چوتھے آسمان پر. پھر اس نے کسی کی نہیں سنی، اور جب میں کل صبح میں نہیں رہوں گا، میں اپنی جان آفرین یعنی خودکشی کر لوں گا اور جان آفرین کے حوالے کر دوں گا، میں چوتھے آسمان پہ عیسیٰ ابن مریم کے پاس چلا جاؤں گا. تو وزیر بھی رو پیٹ کے بیٹھ گئے. جب میرا انتقال ہو جائے اور سارے معاملات سے گزر جائیں تسلیم وغیرہ کے، تو پھر میرا نائب ہر ایک کو بلا کے الگ لگا کہ میرا نائب تو ہوگا. ایک کو بندہ بلاتا تھا کمرے میں، حجرے میں، اور کہتا تھا بس میں جا رہا ہوں اور میرے بعد تو جو ہے میرا نائب ہے، میرے معاملات چلیں گے اور عیسیٰ تجھ سے بہت خوش ہے، تو سارے وہ کام کر جو میں بتا رہا ہوں. تیری کتاب میں لکھا ہوا ہے. 12 کتابیں سب مختلف زاویے والی، اور وہ خودکشی کرتا ہے. اور 12 کے 12 سردار جب تہذیب تکفین سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ہر ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں نائب ہوں، میں نائب ہوں. تو اسی دوران معروف فرماتے ہیں کہ اتنا بڑا نقصان عیسائیت کا اس دور میں ہوا کہ 12 اس وزیر کے مکر کی وجہ سے، اس وزیر کی عیسیٰ ساسان کی امت سے دشمنی کی وجہ سے، کہ 12 کے 12 سردار ان کے ساتھ کثیر تعداد میں لوگ تھے اور ہر ایک دعویٰ کر رہا تھا کہ ان کی نیابت کا، ان کے نائب جو ہیں وہ یہ صاحب ہیں. اس طرح ان میں اتنا زبردست جدال و قتال ہوا. بعض مفکرین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو طبقات ہیں اور ہمارے ہاں جو یہ جو طبقے ہیں اور جو مختلف مکاتب فکر ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس سے کہیں زیادہ عیسائیوں میں اختلاف تھا، جو یہودیت کی بیج بونے کی وجہ سے تھا کہ ایک دوسرے کے یہ خون کے پیاسے ہو گئے. ان 12 سردار ان کے لوگوں نے تلواریں سونت کر
बहुत जबरदस्त मौलवी फरमाते हैं कि सरों के ढेर लग गए। इतना जबरदस्त कताल किया उन लोगों ने, कत्ल गारतगिरी फैलाई कि हर शख्स ये कहता है कि वो हक पर है और सामने वाला काफिर है। हर शख्स ये कहता है कि मैं सच्चा हूँ और सामने वाला कुफ्र की हदों में है। तो इस तरह का इख्तिलाफ इतना बड़ा कि इतना जबरदस्त जदाल व कताल हुआ कि ढेर के ढेर लोग ईसाई उस वजीर के मकर की वजह से उनको जड़ से उखाड़ कर उसने फेंक दिया। मगर जहां अल्लाह की रहमत आती है, या मौलाना जबरदस्त बाज़ाबिया पेश करते हैं, ये सब कुछ हो रहा है, इब्लीस ने मक्कारी की, उसके चाहने वालों ने भी मक्कारी की, कर रहे हैं, करते रहेंगे, इब्लीसी फिक्र की बुनियाद पर करेंगे। मगर अल्लाह की रहमत का मामला ये है, अल्लाह गनी अल्लाह गनी। अगर तू काफिर और बुत परस्त भी है, और वो शेर फरमाते हैं फारसी में मतलब शरीफ में कि अगर काफिर और बुत परस्त भी है, तू मरा ख्वानी, अगर तू मुझे पुकारेगा, और फरमाते हैं कि काफिर और बुत परस्त भी है मगर दिल की गहराइयों से जब अल्लाह को पुकारेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। कि चाहे वो मकर कितना ही हो, कितना कितना बड़ा ही क्यों ना हो, और हम रास्ता दिखाते हैं कि चू मरा ख्वानी, जब तू मुझे पुकारेगा इजाबत हाकुनम, मैं तेरी दुआ कबूल करूंगा। कि शैतान का बहकाना सारे का सारा एक तरफ है, वह अल्लाह की शान रहीमी का मामला ये है कि अगर कोई दिल से अल्लाह को पुकारता है और इस्तानत और मदद अल्लाह से तलब करता है, तो चू मरा ख्वानी इजाबत हाकुनम, कि तू मुझे पुकारेगा, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। ये अल्लाह की शान रहीमी है। तो जो लोग, बहुत से लोग ईसाई उसमें काम आ गए। उसमें फिर एक तबका वो था, तौरेत पढ़ने वालों में एक तबका वो था, जहाँ आकर हम आखिर में पहुंचे और हमने उसके अशार भी पढ़े। बूदर इंजील नाम मुस्तफ़ा, तो इंजील मुक़द्दस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी है। क्योंकि कुरान सूरह सफ़ के अंदर ये है कि ईसा इब्न मरियम ने फरमाया याती मिम्बादी इस्महु अहमद, ये याती मिम्बादी इस्महु, मेरे बाद जो आएंगे उनका नाम अहमद होगा। इंजील मुक़द्दस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नाम अहमद के नाम से। तो वो तबका जो यहूदी की मक्कारी की वजह से नुकसान जिसने उठाया, एक तबका उनमें वो भी था कि जब तौरेत मुक़द्दस पढ़ते तो जहाँ जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आता, अब अल्लाह, अब जो मरा पानी इजाबत हा को नाम है ना लफ्ज, जब तू पुकारोगे सुनूंगा, जब पुकार सुनेगा तो असबाब बनाएगा, जब पुकार अल्लाह सुनेगा तो फिर दुनिया में असबाब बनाएगा, दुनिया में वो हालात पैदा कर देगा जो आपके मवाफिक हों और आपके लिए आसानी वाले हों। तो अल्लाह ने क्या सबब बनाया कि इंजील मुक़द्दस में मौलवी फरमाते हैं बूदर इंजील नामे मुस्तफ़ा, बूदर इंजील नामे मुस्तफ़ा, आसिरे पैगम्बरों बहरे सफ़ा, बूद जिक्रे हुलिया व शक्ल उ, बूद जिक्रे गज़ो सोमो अक्ल उ। इंजील मुक़द्दस में जिसमें तहरीफ नहीं हुई, जो बिल्कुल सही नुस्खा है, उसमें जगह जगह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नामी इसमें ग्रामी अहमद की है। अच्छा, अहमद क्यों है? हम तो मोहम्मद के नाम से जानते हैं। जो ज़मीन के रहने वाले आका सल्लल्लाहु को मोहम्मद के नाम से जानते हैं, क्योंकि ईसा इब्न मरियम आसमानों पर हैं, इसीलिए आपके यहाँ अल्लाह ने आप अहमद के नाम को जारी किया कि आसमानों पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद है और ज़मीन पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? मोहम्मद है। बूदर इंजील नामे मुस्तफ़ा, आसिरे पैगम्बरों बहरे सफ़ा, जो पैगम्बरों के सरदार हैं, जो आका सल्लल्लाहु ये माह मुबारक इसी मुनासबत से है कि आका सल्लल्लाहु के का मुकाम व मर्तबा, अल्लाह गनी अल्लाह गनी। जिब्रील अमीन ये समझ रहे थे कि आप पैगाम लाते हैं, फरिश्ता घर पे बसत एहतराम आता है, फरिश्ता घर पे बसत एहतराम आता है, खुदा के बाद तुम्हारा ही नाम आता है। फरिश्ता घर पे बसत एहतराम आता है,
خدا کے بعد تمہارا ہی نام آتا ہے، کلیم ہوں گے تمہیں کیا کلیم سے نسبت، تمہارے گھر تو خدا کا کلام آتا ہے۔ تو فرشتہ گھر پر آتا تھا اور فرشتے کو یہ گمان تھا کہ شاید وہ پیغام پہنچاتا ہے۔ عجیب و غریب بات ہے یہ کہ حروف مقطعات جو قرآن کے کا راز ہے، قرآن کے پاس ورڈس ہیں، الف لام را، الف لام میم، جو قرآن کے وہ پاس ورڈس ہیں جو انتہائی بہت سپیریئر لیول کی اسٹڈی ہے، اور ہما شوق شما کو اس کی لوگ کہتے ہیں جی یہ راز ہے نہیں پتہ۔ نون، یہ قرآن کی بہت ہی مختلف میسیجز ہیں جو اس میں ہیں۔ ہا یا یاسین، تو جبرائیل جب آتے تو جب پڑھتے حروف مقطعات میں سے الف، نبی صاحب فرماتے عرف تو جانتا ہوں، کہتے لام، آقا فرماتے عرف تو جانتا ہوں، میم عرف تو ہے، لیکن میں پیغام لے کر آ رہا ہوں اور یہ فرما رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں۔ یعنی کہ یہ علم اللہ نے اپنے نبی کے سینے کو میں اتار دیا۔ پھر راز کب کھلا؟ عرب تو کہہ رہے ہیں تو حیران ہو رہے ہیں جو امین کہ میں پیغام لے کر آ رہا ہوں سدرا سے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں جانتا ہوں، تو یہ کیا 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 راز ہے؟ راز اس دن کھلا کہ جب یہ سفر معراج پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو جب سدرا پہ پہنچے تو جبرائیل کہنے لگے کہ یہاں سے میں ایک بار برابر بھی آگے بڑھوں گا کہ یہاں تک کی جو روشنی ہے، یہاں تک کہ نور کا جو سرکل ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، اس سے آگے جو ڈیفرنٹ ہے، وہاں کی اجازت مجھے نہیں ہے۔ دائرے ہیں، نور کے دائرے ہیں، ہمارے وجود میں نور موجود ہے، وہ بھی ایک دائرہ ہے، تو زمین جو ہے نوری مخلوق ہے، وہ بھی دائرہ ہے، مگر ان سے سپیریئر نور جو ہے وہ آگے ہے۔ سدرا تک جو ایک خاص طرح کا نور ہے جس میں زمین بنے، فرشتے جن سے بنے گئے، اس کے بعد کی جو منزل ہے اس سے کہیں سپیریئر ہے۔ جب وہاں پہنچ کر جبرائیل فرماتے ہیں کہ ایک قدم بھی آگے بڑھاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد کا سفر، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے، کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی ہے کتنی منزلیں آگے، ہے کتنی منزلیں آگے، نبی جانے خدا جانے، اگلی کتنی منزلیں ہیں سدرا سے لے کے آج تک اللہ کے نبی واقف ہیں۔ وہاں تک جبرائیل امین کے قدم رک جاتے ہیں اور اگلی منزلوں پر آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سر کی آنکھ سے اللہ کا مشاہدہ کرنے والی ذات تخلیق کے اعتبار سے سب سے سپیریئر ہے دوستوں۔ شب اسرا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا، خواب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچ گئے کہ تیر جو عربوں میں یہ دستور ہوتا تھا کہ بہت طویل جنگیں ہو گئی، کئی سال جنگیں چل رہی تو پہاڑ کے ٹیلوں پر چلے جاتے تھے اور کمان کو کھینچتے تھے، کمان کو کھینچتے تو کمان قریب ہو جاتی ہے نا، تو یہ پیغام دوسرے قبیلے کو دیتے کہ اس طرح ہم قربت چاہتے ہیں، دوری نہیں چاہتے، یہ میسج ہوتا تھا اس طرح اشارے کی شکل میں۔ تو اللہ نے قرآن میں وہی اسلوب اختیار کیا کہ اپنے حبیب کے حوالے فرمایا خواب قوسین او ادنا کے مقام پر پہنچے کہ تیر اور کمان جیسے کھنچتی ہے، کمان کھنچتی ہے تو قریب آتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ قربت اللہ نے دی آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شب اسرا میں۔ تو شب اسرا میں اللہ کے نبی نے سر کی آنکھ سے اللہ کا دیدار کیا، اور انجیل مقدس میں آپ اسلام کا ذکر ہر صفحے میں موجود ہے۔ تو وہاں وزیر کا مگر چل رہا ہے، اللہ کس کی بنیاد پہ، بہت غور طلب بات آ گئی یہاں پہ، اللہ کس کی بنیاد پہ ان کے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے؟ اس ماہ مبارک کے مناسبت سے کہہ رہا ہوں کہ جو وزیر کے مکر سے سروں کے ڈھیر لگ گئے، مگر ایک طبقے کو اللہ نے رعایت دے دی کہ ان کی نسلیں بڑھ رہی ہیں عیسائیوں میں۔ کون سا طبقہ ہے وہ؟ انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پڑھتے تو اس پہ آنکھیں ملتے، اس صفحے پر عیسائی آنکھیں ملتے، اپنے گال ملتے، اپنی پیشانی ملتے جہاں نام احمد آتا، تو مولانا فرماتے ہیں بود در انجیل نام مصطفیٰ، بہت بڑی دلیل ہے یہ مثنوی شریف کا ایک ایسا اعجاز ہے
جو بہت سے سوالات کا جواب ہے، سطحی سوالات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، مولانا کے پاس بہت مدلل دلیل ہے، جواب ہے اس کا۔ بود در انجیل نام مصطفیٰ اوسر پیغمبروں بحر صفا، بود ذکر حلیہ، یہاں تک کہ آپ کا حلیہ مبارک، آپ کی شکل و شباہت سب انجیل میں موجود ہے۔ بعد میں تحریف کر کے لوگوں نے نکال دیا، تو ہمارے ہاں تحریف ہو رہی ہے تو پھر کیسی تحریف ہوئی ہے خود ہی سوچ لیجیے۔ جب ہمارے ہاں تحریفات کا اختلاف متناہی سلسلہ ہے تو اس دور میں پھر کیسے ہوا ہوگا کہ جن پہلی کتاب انجیل مقدس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کی شکل و شباہت، آپ کا حلیہ مبارک، آپ کے غزوات، آپ کی نماز اور روزے کی تفسیر سب کچھ موجود تھی۔ کوئی قدیم نسخہ اگر مل جاتا ہے انجیل مقدس کا انتہائی قدیم نسخہ، تو جگہ جگہ نام احمد یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد جو تشریف لائیں گے ان کا نام احمد ہوگا۔ تو انجیل کے ہر صفحے پر یقین کی منزل ہے یہ کہ انجیل کے ہر صفحے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہے۔ جو وزیر کی مکر کی وجہ سے لوگ قتل ہو رہے تھے، ایک طبقہ تھا جو ہر وقت چومتا تھا، پیار کرتا تھا، جو ان کے لیے پیغام تھا ہمارے ہاں نمایاں کر رہے ہیں مولانا صاحب، کہ جو نام احمد سے محبت کریں گے، آپ کی ذات اقدس سے محبت کریں گے، ان کی نسلوں میں اللہ برکت دے دے گا۔ ہاں کیا خوبصورت بات ہے کہ مثال کہاں سے دی؟ اس قوم سے دی، عیسائیت سے مثال مولانا دے رہے ہیں، کتاب میں ذکر کی بات کر رہے ہیں۔ فرماتا طائفہ نصرانیہ بحر ثواب، نصرانیوں کا جو طبقہ تھا ثواب کی خاطر، کیوں رسیدن خدا نام و خطاب، جب پہنچتے آپ کے نام اور خطاب، دوشی پڑھیے، جب نصرانیوں کا ایک طبقہ کتاب اس جگہ پہنچتا جہاں آپ کا نام، طائفہ نصرانیہ بحر ثواب کیوں رسیدن بدا نام و خطاب، بوسہ ڈالن دے بدا نام شریف، رو نہا دیندے بدا وصف لطیف، کہ اپنا چہرہ اس نام پر کاغذ کی کتاب پر ملتے، پیشانی ملتے، اور ثواب کی خاطر وہ ایسا کرتے۔ احمد اچھر امیران و وزیر در پناہ نام احمد مستجیر، کہ اللہ نے نام احمد کی تعظیم کی وجہ سے ان کو تمام شرارتوں سے محفوظ رکھا۔ بخدا ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے آپ کے لیے پیغام ہے یہ مطلب شریف کا، یہ پیغام آج کا جو ہے پوری ہسٹری دکھائی، کیسے وزیر نے مکر کیا، کیسے ان کو نقصان پہنچایا، کیسی کیسی چالیں چلی، اس کے بعد بھی دکھا رہے منظرنامہ کہ ایسا طبقہ عیسائیوں میں موجود تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت سے پہلے انجیل مقدس میں، کہ جو نام کو چومتے تھے، بوسہ دیتے تھے، تعظیم کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایمن الشر امیران و وزیر، خدا نے، میں نے پہلے کہا کہ خدا پھر حفاظت کرتا ہے، تو خدا کیسے حفاظت کرتا ہے کہ ان کو امن عطا کرتا ہے، خدا ان کے لیے آسودگی دیتا ہے، خدا ان کے معاملات بہتر کر دیتا ہے۔ امن شر امیران و وزیر در پناہ نام احمد مستجیر، کہ نام احمد کی وجہ سے ان کو پناہ ملی۔ کس کو پناہ ملی؟ عیسائیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تعظیم کرنے کی وجہ سے کیا ملی؟ پناہ ملی، کہ وہ قتل و غارت گری میں وہ لوگ محفوظ رہ گئے، وہ لوگ محفوظ رہ گئے۔ کس بنیاد پر؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی تعظیم کی وجہ سے نسل ایشا نیز ہم بسیار شد، اس تعظیم و تکریم کے نتیجے میں خدا نے ان کی نسلوں کو بے شمار کثرت عطا کی۔ نسل ایشا نیز ہم بسیار شد، نور احمد ناصر آمد یار شد، کہ ان کی نسلوں میں اللہ نے برکت دے دی اور نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو
پناہ دے دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے ابھی وجود میں نہیں آئے، لباس بشریت میں نہیں آئے، آپ کا نور تو ازلی ہے نا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، اللہ کے نبی سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو بنایا؟ جابر بن عبداللہ انصاری بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام ہے، بہت بڑی شخصیت ہے، انصار میں سے ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں، انصاری ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی انتہا پر ہیں۔ جابر بن عبداللہ انصاری سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ آپ نے فرمایا جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ اللہ نے تخلیق کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق کے اعتبار سے اول اور بیست کے اعتبار سے آخر قرار پائے۔ مالی بھی درخت لگاتا ہے تو پھل کے لیے لگاتا ہے۔ ایک عام مالی اگر چیکو، آم اور انجیر اور انار کے درخت لگاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے پھل حاصل کرنا ہے، اس نے تو ساری محنت کرتا رہتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی ترتیب میں تو یہ سارے انبیاء کو پہلے بھیجا، اور جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کو تخلیق کیا ہے، ان کو آخر میں بھیجا۔ تو بعثت کے اعتبار سے آخر اور تخلیق کے اعتبار سے اول ہیں۔ اے جابر بن عبداللہ جعلہ کے نے فرمایا، جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے جو اللہ کے نور سے جو چیز سیپریٹ ہوئی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے۔ ایک نور کی کیفیت سے جو چیز پہلی بار الگ ہوئی تخلیق کے اعتبار سے، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی مجسم ہے۔ پھر اس نور سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے اللہ نے 18,000 عالم بنائے۔ جابر سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تیرے نبی کو کے نور کو پیدا کیا، اور پھر نبی کے نور سے 18,000 عالم بنائے۔ جہاں جہاں تک اللہ کی شان ربوبیت ہے، وہاں وہاں تک رحمت العالمین کا وقت جو ہے وہ پھیلا ہوا ہے، کہ اللہ کی پوری تخلیق ہے، اس تخلیق کا پورا احاطہ اگر کوئی کرتا نظر آتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ عیسائیوں نے صرف نام کو عقیدت سے چوما تو ان کے نسل مولوی فرماتے ہیں، نسل عیشا نیز ہم بسیار شد، نور احمد ناصر احمد یار شد، کہ نور احمد ذہن رکھیے گا، نور پہلے تخلیق ہوا، جسمیت بعد میں آئی، نور سب سے پہلے۔ اسی لیے اللہ نے ارواح سے، نورانی وجودوں سے ایک سوال کیا، ازل میں سوال کیا۔ ازل میں جو اللہ نے نوروں کی تخلیق کیا، آدم علیہ السلام کے صلب سے ساری دنیا وجود میں آئی، انسانیت ساری آدم علیہ السلام کے نور سے، صلب سے پیدا ہوئی، تو اللہ نے سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو نوروں نے تمام انسانی وجودوں میں نور کی جو کیفیت ہے، انہوں نے اللہ کے سوال کا جواب دیا، قالوا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو جس روح نے وہ آواز سنی اور مومنانہ شان کے ساتھ دنیا میں بعد میں آئے، تو اللہ کی آواز تو پہلے سن چکے ہیں۔ ہر روح نے اللہ کی آواز کو کیا ہے سنا ہے، ہر روح نے اللہ کی آواز کو سنا ہے۔ کیا اس کا شعور ہے؟ جب سن کر بھول گئے تو اللہ نے ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، ایک کے بعد ایک نبی، جہاں ان کو میسج جو ہے جو پہنچا ہوا ہے پہلے سے، ان کو یاد دہانی کراؤ، مگر یاد کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے، یاد کرتے تھے پھر بھول جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے ان نصرانیوں کی مدد کی جس کے نتیجے میں ان کی نسل میں کشادگی پیدا ہوئی۔ جو نہیں مانتے تھے ان میں سے کچھ لوگ تھے، وہاں گروہ دیگر نصرانیہ نام احمد داشتند مستحاں، کہ کچھ ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام کی تعظیم نہیں کرتا تھا۔ انجیل میں پڑھتا تھا، جگہ جگہ نام آ رہا ہے، کھاتے ایسے تھے، سوتے ایسے تھے، نمازیں ایسے پڑھتے تھے، جنگ میں ایسے جاتے تھے، پوری تفصیل انجیل میں موجود ہے۔ ہمارے نبی کی ذہن رکھیے گا، میرے نبی کی پوری قد و خال اور محنت اور ساری کیفیتیں انجیل مقدس میں موجود تھیں۔
पहले मरहले में, बाद में तहरीफ करके मिटाया गया। और वो तहरीफ करने वाले कौन थे? फरमाते वही लोग थे जो ताज़ीम नहीं करते थे। जब ताज़ीम नहीं करते थे तो आज वजीर शोमराये शोम फन उस वजीर के मकर का शिकार हो गए। जो ताज़ीम करते थे उनकी नस्लें बढ़ गई, और जो ताज़ीम नहीं करते थे, सिर्फ नाम की बात हो रही है अभी सिर्फ नाम की बात ही हो रही है, नाम से कोई बात नहीं हुई है। नाम की जो ताज़ीम करते थे उनकी नस्लें बढ़ गई। जिनकी उम्मत ईसा की, ईसा की उम्मत की, हमारी मुसलमानों की बात अभी नहीं हो रही है, बात तो बाद में आएगी। और जो मानेंगे उस दौर में, जो मान गए वो कामयाब हो गए, जो नहीं माने वो ख्वार हो गए, तो इस दौर में भी ये होगा जो मानेंगे। फरमाते हैं मुस्तहानो खौर गश्तन आसतन के फितने की वजह से वो खारोजार हो गए। ईसाइयों का वो तबका जो नबी सल्लल्लाहु की ताज़ीम अपनी किताब में पढ़ने के बावजूद नहीं करता था, खुदा ने उन्हें रांदे दरगाह कर दिया और फितने का शिकार हो गए। बहुत अहम मौजूद है दोस्तों। आज अगर फितना है तो क्या है? सूद का फितना, जनाकारी का फितना, गीबत का फितना, झूठ का फितना, है ना, दुनिया तालाबी का फितना, ये सब फितने हैं। क्यों हैं और कौन महफूज है? जो ताज़ीम और तकरीम के मंजिल पर है वो महफूज है, और जो गुमराही की कैफियत में रांदे दरगाह है कि फितनों में मुब्तला है। फरमाते हैं कि मुस्तहावो खौर गश्तन अज फितन आज वजीरे शोमराये शोम फन, कि खुदा ने जो 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 नहीं मानते थे, ताज़ीम नहीं करते थे, इतनी लंबी स्टोरी है ये, कि जो उनके लिए अल्लाह ने एक वजीर का इंतज़ाम किया जिसने उनकी नस्लों को उखाड़ के फेंक दिया। ये पूरी तरकीब अल्लाह की बनाई हुई है। जो ताज़ीम कर रहे हैं ऐमन है, हालत उसमें है कि पनाह में है, अमन में है, और जो ताज़ीम नहीं कर रहे उनके लिए पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया। एक ऐसा वजीर बन गया जिसने ईसाइयों को चुन चुन के कत्ल किया, क्योंकि उनका जुर्म ये था, अल्लाह की नज़र में जुर्म ये था, ये तो लिबास बशरियत है ना भाई, इसके तकाज़े अलग हैं। इस तकाज़ों के मुताबिक जब उन्होंने नबी सल्लल्लाहु की ताज़ीम नहीं की तो उसके लिए पूरा एक सिस्टम डिज़ाइन किया गया, जिसके नतीजे में उस वजीर ने उनकी क़त्ल व गारत गिरी का एक तूफान बर्पा कर दिया। ये उनके जुर्म की सज़ा उस वजीर को मुतय्यन किया गया। भैया अला कुल्ल शैइन क़दीर है, हर शय पर खुदा को, हर चीज़ पर कुदरत हासिल है, छोटे से छोटे दायरा हो या बड़े से बड़ा दायरा हो, खुदा किसी न किसी को मुतय्यन करता है। इस्लाह के लिए भी करता है और सख्ती के लिए भी करता है। मसलन ये कि सबसे पहले कलीम हक हज़रत मूसा कलीमुल्लाह को अल्लाह ने जब दुश्मनों से बचाना चाहा तो पहले मरने अम्मा ने पानी के हवाले कर दिया, पानी उन्होंने कहा कि वही आई मूसा साहब के वालिदा के पास, इसको मेरे दोस्त को पानी के हवाले कर दो, कुछ इब्राहिम की नस्ल से कुछ नहीं होगा, तो पानी में डाल दिया। तो पहले ही मरहले में पानी से ताल्लुक जुड़ गया मूसा कलीमुल्लाह का। और आलम लतीफ़, जो आलम कसीब जिसमें हम रहते हैं आलम कसीब है, और आलम लतीफ़ पानी का और हवा का जो माहौल है वो आलम लतीफ़ कहलाएगा। पहले मरहले में आलम लतीफ़ से शनासाई हो गई। अब जब फ़िरौन का जुल्म बढ़ा तो खुदा ने पानी को मुनसिफ बनाया। क्या बनाया? पानी को जज बनाया, काजी बनाया। किसका फैसला हो रहा है? एक तरफ फ़िरौन है, एक तरफ मूसा कलीमुल्लाह है। मूसा कलीमुल्लाह हक की पहचान रखते हैं, पानी की दुनिया से वाकिफ हैं। तो फ़िरौन और मूसा जब मुकाबले पे आए तो तराजू देकर अल्लाह ने किसको भेजा? पानी को भेजा। हर दौर में पानी को भेजता है और तराजू देकर, हर दौर में पानी को तराजू देकर भेजने पर कुदरत रखता है मेरा रब। तराजू देकर पानी को भेजा। जब मूसा अलैहिस्सलाम वहां पहुंचे तो पानी बचपन से पहचानता था, मूसा कलीमुल्लाह को, तो उसने रास्ता दे दिया। ताल्लुक ऐसे कायम होता है, जो अज़ली ताल्लुक होता है वो पहले मरहले में कायम करा देता है खुदा। तो जब पहुंचे वहां छाइल पर अपनी कौम को लेकर मूसा कलीमुल्लाह, तो पानी पहले से पहचानता था कि ये नबी अल्लाह हैं, ये अल्लाह के फरस्तादा हैं, ये अल्लाह से डायरेक्ट कलाम करने की मंजिल पर है। तो पानी ने क्या किया? रास्ता दे दिया।
منصف کس کو بنایا اللہ نے؟ بہت ٹیکنیکل بات ہے یہ. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے ترازو دے کے بھیج دیتا ہے. اللہ اس بات کا قدرت رکھتا ہے کہ جس کے فیصلے کرانے کے لیے جس کو چاہے بھیج سکتا ہے. تو پانی کو بھیجا فیصلہ کرانے کے لیے موسیٰ اور فرعون کے درمیان. تو پانی نے کیا فیصلہ کیا کہ پانی نے موسیٰ کو پہچان کا راستہ دے دیا اور فرعون کو اسی پانی نے ڈبو دیا. ایک اور مثال دیتا ہوں. جب خلیل حق ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا مقابلہ ہوا مقابلہ ناحق نبی کی ذات پر اتنا بڑا ظلم کہ ناحق آگ میں پھینکا جا رہا ہے. وہاں خدا نے معروف فرماتے ہیں خدا نے ترازو دے کر آگ کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے کہ میرے دوست اور میرے باغی کے درمیان تم جا کے فیصلہ کرو. اس آگ نے کیا کیا؟ اس آگ نے دوست کو پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے دوست ہے. اس نے اپنی پوری فریکوینسی چینج کر لی، اپنی خلقت کو اس نے آگ نے بدل لیا. آگ بنائی گئی ہے جلانے کے لیے. خلیل حق جیسا کوئی آتا ہے تو آگ جو ہے ٹھنڈی ہو جاتی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ابراہیمی فکر پر تو بے دھڑک آگ میں چلے گا، کچھ نہیں ہوگا. مولانا بتاتے ہیں بات. اگر تم ابراہیمی فکر پر ہو، تعلق باللہ کی کیفیت میں ہو، اللہ کو قادر مطلق جانتے ہو، اس کی پہچان کے اور اس کی پہچان کا تمہیں جو ہے پہلے دن سے طلب ہے کہ تم اللہ کو پہچانو. تو جب اللہ کا معاملہ ہوتا ہے تو اور اللہ منصف جو ہے آگ کو بناتا ہے تو خلیل حق کو آگ اپنی شرف کو تبدیل کر کے گلدار بنا دیتی ہے اور تمام باغیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. تو جو لوگ اللہ سے جڑ جاتے ہیں، جو اللہ کے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں اور ہماری روحیں قربان ہو جائیں، حق ادا نہ ہوگا، ان سے محبت کرتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں مرحوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ غنی اللہ غنی نام احمد چوں چنی یاری کنات. آ جائیے بالکل اینڈ پہ آ جائیے، گفتگو کے بالکل اینڈ پہ آ جائیے کہ جب نام احمد اس طرح سے تمہاری حفاظت کرتا ہے جیسے ان کی تھی. نام احمد کتاب میں نام لکھا ہوا ہے، شخصیت کو نہیں پہچانتے، تعارف کوئی نہیں ہے، نبی آخر الزمان کچھ نہیں پتا، ابھی صرف نام آیا پہلے مرحلے میں. انجیل مقدس میں نام آیا، نام احمد چون چنی یوری کنات. کہ نام احمد جب اتنی پاسداری کرتا ہے، اتنی حفاظت کرتا ہے، اتنا تحفظ فراہم کرتا ہے، فرماتے تاکہ نورہ چون مدد گوری کنات، وہ نور کیسی حفاظت کرے گا اور مدد کرے گا. جب نام کی صرف نام احمد جس کی بنیاد پر اتنا تحفظ ہے تو آپ سازان کا نور پھر کیسے حفاظت. نام احمد چون چنی یاری کنات نا تاکہ نورہ چون مدد گوری کنات. تو تعلق پیدا ہو جائے نا دوست. لباس بشیر کا دور آتا ہے، آگے جاتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں. کبھی ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے، ہمارا وجود ڈھل جائیں گے، گل جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. ہمارے اندر جو نور ہے، اندر امر ربی ہے، اگر اس میں نبی کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر مددگاری بھی ہوگی، قبر گیری بھی ہوگی، تعلق بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی، مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، نسل میں بھی برکت پیدا ہو جائے گی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے نام احمد چن چن چنی یوری کنت تو کہ نور چون مدد گوری کنت. جب آپ کا نام نامی اتنا مقدس اور اہم ہے جس کے چومنے کی وجہ سے اللہ نے عیسائیوں کو بھی پناہ دے دی، تو نام سے اللہ کی ذات سے محبت کرنے والے اور آپ کے نور سے محبت کرنے والوں کا اللہ کیا معاملہ کرے گا. نام احمد چوں حسارے شد حسی تاکہ باشد ذات روح الامین. روح الامین جو ہے وہ لقب ہے حضرت جبریل امین علیہ السلام کا. اسی طرح روح الامین لقب ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا بھی. اس طرح سے لقب معروف فرماتے ہیں یہ لقب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی. 3 مقامات پر یہ روح الامین کا صیغہ آئے گا. جو امین فرشتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم سپر نارمل طریقے سے عالم وجود میں آئے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات ہیں. ان کے لیے روح الامین نام احمد چون چنی شد حسین تاچ باشد ذات روح الامین. کہ جب ان کے نام کی برکتیں ایسی ہیں اور تم تعلق بالکل ڈفرنٹ میسج ہے یہ. اگر عشق مصطفیٰ علیہ السلام دلوں میں پیدا ہو جائے، یہ مجلس عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کی مجلس ہے. یہ دلوں میں اللہ کی نبی کی محبت پیدا ہو
دلوں میں اللہ کے نبی سے تعلق پیدا ہو، یہ ایسی فریکوینسی اور ایسی لطافت ہے، یہ ایسی خوشبو ہے کہ تمام نجاستوں کو ڈھک دیتی ہے۔ تو وجودوں میں جو نسل در نسل کی نجاستیں چھپی ہوئی ہیں بغض و عداوت کی شکل پر، ایک طرف لوگ کہتے ہیں ہمارے جیسے ہیں، یہ پوری تاریخ تخلیق آدم سے لے کر تا قیامت تک کی جو مضامین ہیں، اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی کی جو فضیلت ہے، اور آپ کی ذات مبارک اللہ کی بارگاہ میں جس قدر مقبول ہے، اور شب اسریٰ میں اللہ کے سر کی آنکھ سے دیکھنے کا دیدار کا شرف بھی رکھتے ہیں، تو پھر آپ علیہ السلام سے اگر عشق پیدا نہ ہو، معلوم فرماتے ہیں پوری زندگی، معلوم فرماتے ہیں کہ اگر پوری زندگی گزارنے کے باوجود بھی عشق احمد تمہارے سینے میں جلوہ گر نہیں ہوا، تو تمہاری حیثیت جو ہے وہ بالکل خش و خاشاک کی طرح سے، جو جلانے کے کام آتے ہیں، کچرا جلانے کے کام آتا ہے نا، تو حیثیت دیکھنے میں تو ہم لک لائک ہیومن بینگ ہم نظر آ رہے ہیں، ہم سب انسان ہیں، اگر جو کیفیت نمایاں کرے گی وہ عشق احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ ڈفرینشیٹ ہو جائیں گے، آپ اس معاشرے میں رہتے ہوئے بھی ایک مختلف زاویے کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ عشق احمد آپ کی پاسداری کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کی خبرگیری کرے گا، آپ کے تعلق کی یہ کیفیت اللہ کے ہاں مقبول قرار پائے گی، اور معاشرے میں اس زندگی میں بھی اور اس زندگی میں بھی سرخروئی آپ کے حصے میں آئے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مضبوط قلعہ ہے یہ نام احمد، ایک انتہائی کیا ہے، مضبوط قلعہ ہے۔ اب تو خیر قلعے کا تصور نہیں ہے، پہلے زمانے میں قلعے ہوتے تھے، پوری سلطنتوں کے قلعے بھی ہوتے تھے جو حفاظت کرتے تھے لوگوں کی، ان کے مال و متاع وہاں رہتا تھا، خزانے وہاں قلعوں میں رہتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ نام احمد میں وہ بات اللہ نے رکھی ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے وہ بات رکھی ہے، یہ قلعہ ہے، یہ حصار ہے انسانیت کے لیے۔ بینگ اے مسلم ہم تو خوش نصیب ہیں کہ آقا کی امتی ہیں، مگر پوری عالمین کے لیے خدا نے جن کو رحمت بنایا، خدا نے جن کو روح الامین بنایا، وہ حفاظت ہے، وہ قلعہ ہے جس سے انسانیت کی بقا ہے، اور جس کے دل میں عشق مصطفیٰ پیدا ہو جائے، اور جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت اور آپ کے آل کی محبت پیدا ہو جائے، تو دنیا کی پھر کوئی طاقت نہیں ہے جو انہیں نقصان پہنچا سکے۔ کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کرنے والوں کو نقصان پہنچا سکے۔ تو اب بات کرتے ہیں تو پھر وہ کون سی طاقتیں ہیں جو مطلوب عمل ہیں؟ وہ ساری ابلیسی طاقتیں ہیں، نیگیٹو پاورز ہیں، ابلیسی اور شیطانی فکر ہے جو معاشرے میں ہے، جو معاذ اللہ زبان درازیاں کرتے ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، اور آپ کے تقدس کو معاذ اللہ پامال کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر مولانا کیا بات کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ آپ سے مکر کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کے فکر اور قرآن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہر کے در مکرے تو دارت دل گرو، اگر یہ سورے مل کے آپ کے خلاف مکر کر رہے ہیں، ہر کے در مکرے تو دورت دل گرو، کہ دل کو سنبھالیں، دل کو پکڑیں، فارسی میں لفظ ہے دل کو پکڑو، دل کو آپ سنبھالیں۔ گردن اشرا من زنم تو چادرو، آج کا شعر ہے یہ، آج کی مجلس کا شعر ہے۔ ہر کے در مکرے تو دورت دل گرو، گردن اشرا من زنم تو چادرو، کہ آپ مطمئن رہیے، خوش رہیے، شاد رہیے، ان کی گردنوں کو میں توڑوں گا۔ کن گردنوں کو؟ مخالفین، نبی کے مخالفین اور نبی سے محبت کرنے والوں کی، کسی جو دلوں میں بغض و عناد رکھیں گے۔ اور فرماتے ہیں گردن اشرا من ظلم، ان کی گردن، ظلم کہتے ہیں مارنے کو، توڑنے کو، کہ ان کی گردنیں اللہ توڑے گا۔ اب کسی گردنیں الگ ہوتی نظر آ رہی ہے، ان کے پورا اسٹرکچر چینج ہو رہا ہے، ان کے پورے وجود کی جو ایکسیسریز ہیں وہ خدا کے اختیار میں ہیں، ان کو بدل رہا ہے، اسی لیے ان کی فکریں ایسی نجس اور آلودہ ہو رہی ہیں کہ ان کی پانشمنٹ یہ ہے۔ اس دور میں وزیر کو کھڑا کیا جو پانش کر رہا تھا عیسائیوں کے، عیسیٰ کی قوم کی امتیوں کی دشمنوں کو، اس دور میں خدا نے وہ ترتیب رکھی ہے کہ شکل و شباہت تو یہی رہے گی، اندر سے پورے ڈیوائس چینج ہو جائے گی، اور وہ کیا کہلائیں گے، لک لائک ہیومن بینگ ہوں گے، مگر ان میں انسانیت نہیں ہوگی۔
مگر ان میں اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، مگر ان میں اللہ کے نبی کی محبت نہیں ہوگی، اللہ کے اہل خانہ اہل بیت اطہار و اصحاب کی محبت نہیں ہوگی، کیونکہ خدا نے ان کو یہ پانش کیا ہوگا، خدا نے ان کو یہ عذاب دیا ہوگا۔ اس دور کا قصہ یہ ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی آل سے، آپ کے اصحاب سے دشمنی رکھے گا، خدا ان کو نیست و نابود کر دے گا، جس کی مثالیں ہم اور آپ سب دیکھ رہے ہیں، کیسے کیسے بلڈ اور کیسے کیسے معاملات ہو رہے ہیں، ہو ہی رہے ہیں بھائی، ہر شخص دیکھ رہا ہے، ہر پڑھنے والا اخبارات کو اور فیس بک پہ یوٹیوب پہ پڑھ رہا ہے کہ ہم کس مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ یہ خدا کی پکڑ ہے، خدا کسی کو بھی منصف بنا کر بھیج سکتا ہے۔ اگر کسی قوم پر خدا سختی کرنا چاہتا ہے تو پانی کو بھیج دیتا ہے، ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، طوفانوں کو بھیج دیتا ہے۔ تو لمحہ فکریہ کیا ہے؟ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ اپنے اعمال کو چیک کیا جائے، نہ کہ خدا کے فیصلوں کے انکاری بن جائیں۔ اپنے اعمال کو چیک کریں، کہیں گستاخ رسول تو نہیں ہے، کہیں اہل بیت اطہار کی عظمت کو مجروح کرنے والے تو نہیں ہیں، کہیں خود پسند اور فرعونی فکر تو نہیں ہے، کہیں ابلیسی زاویہ نگاہ تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے عذاب کو دعوت دیتی ہیں۔ عذاب ایک لفظ ہے، مگر وہ عذاب کئی شکلوں میں ہو سکتا ہے، کہیں پانی کی شکل میں، کہیں ہوا کی شکل میں، کہیں قحط کی شکل میں، کہیں بیماریوں کی شکل میں، کہیں تنگیوں کی شکل میں، کہیں اختلافات کی شکل میں، کہیں حسد کی شکل میں، کہیں عداوت کی شکل میں، کہیں دشمنی کی شکل میں۔ یہ ساری اس کی پکڑ ہے۔ اور پناہ کہاں ملے گی دوستو؟ پناہ ملے گی صرف نام احمد میں پناہ ملے گی، اس کے علاوہ پناہ کا کوئی زاویہ نہیں ہے۔ تو آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ آج کی نشست کا خلاصہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب نے بھائی جمعرات کو کیا کہا تھا؟ ڈاکٹر صاحب جمعرات کو ایک جملہ کہا تھا، کیا جملہ کہا تھا؟ ایک شعر پڑھا تھا علامہ اقبال کا، علامہ اقبال کی شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم، جہاں فیصلے کیے جاتے ہیں، جہاں تقدیر خدا لکھتا ہے، وہ بھی تمہارے تابع کر دے گا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اب آ جائیے، بالکل کنکلوڈ کر کے آخری جگہ پہ پہنچ گیا میں۔ تو سوال پتہ کیا ہوگا محشر میں دوستوں؟ یہ محشر سمجھے محشر ہے اس وقت، ٹھیک ہے؟ سوال کیا ہوگا؟ ہاں بھائی نبی سے محبت کی تھی؟ ارے صاحب ٹائم نہیں تھا، بہت کاروبار تھا اور بڑی خرابہ تھا، میں تو مصروف تھا اسی میں۔ ہاں اچھا ٹھیک ہے فیصلہ ہو گیا، نبی سے محبت نہیں کی، بات کر دو۔ ہاں تم نے نبی سے محبت کی تھی دنیا میں رہتے ہوئے؟ تو جو ہم مفروضے گھڑیں گے، جو ہم دلیلیں دیں گے، وہ دلیل کوئی کام نہیں آئے گی۔ کام آئے گی تو صرف ایک دلیل کام آئے گی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز ربیع الاول کی مناسبت سے ہر جمعرات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جو مثنوی شریف میں موجود ہے، ہمیں جو کام دیا گیا ہے دوستوں، یہ مثنوی شریف دیا گیا ہے، ہم اس کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ مثنوی شریف میں جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اس میں گرامی اور آپ کی معجزات ہیں، آپ کی حیات کے واقعات ہیں، ان 3 ہفتے بقیہ 3 ہفتوں میں اسی پر گفتگو ہوگی تاکہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، ہم سمجھ جائیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، غفلت سے کھڑے ہیں، جان بوجھ کے کھڑے ہیں، مخالفت میں کھڑے ہیں، یہ سارے زاویے کلیئر ہو جائیں اسی مہینے میں، تاکہ ہم نبی اگلے دور میں جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، جہاں سے جاگے وہیں سے سویرا ہے، وہیں سے سویرا ہے۔ تو اگر ہم جاگ جائیں، ہم سمجھ جائیں، حقیقت کو پہچان جائیں، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو سمجھ جائیں، اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، تو کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔